ناظرین، ایک مرد کے لیے اس کی عزت اور کردار سب سے اہم ہوتا ہے، اور اگر وہ مرد اپنوں سے دور پردیس میں بیٹھا ہو تو اس کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے، خاص کر اگر وہ شادی شدہ مرد ہو۔ میری یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود مجھے اپنی بیوی کو چھوڑ کر لبنان جانا پڑا، تو جو کچھ وہاں کی عورتوں نے میرے ساتھ کیا جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں بستر سے اٹھا اور غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے غسل کرنا تھا۔ میری لبنانی میڈم نے رات جو کچھ مجھ سے کروایا تھا اس کے بعد غسل کرنا مجھ پر ضروری ہو گیا تھا۔ میں شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا اور آنکھیں بند کر کے رات کے ایک لمحے کو سوچنے لگا، لیکن پتہ نہیں کیوں جتنا زیادہ میں سوچ رہا تھا اتنا میرا دماغ بند ہو رہا تھا۔ رہ رہ کر مجھے اپنی بیوی کا خیال آ رہا تھا جسے میں پاکستان چھوڑ کر یہاں آ گیا تھا۔ میری لبنانی میڈم نے جو حرکت کی تھی میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ وہ جانتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں انہوں نے رات میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ شاور کے پانی کے ساتھ میری آنکھوں سے بھی پانی بہہ رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ بات جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح میری لبنانی میڈم نے… میرا نام فاروق ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میری شادی کو 10 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک مجھے لبنان کی کمپنی سے فون آ گیا۔ مجھے وہاں نوکری مل گئی۔ اس نوکری کے لیے میں پچھلے 2 سال سے کوشش کر رہا تھا، مگر میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نوکری مجھے اس وقت ملے گی جب میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہا ہوں گا۔ اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی، اس لیے جب مجھے یہ نوکری ملنے کی خبر ملی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن وہیں دوسری طرف میری بیوی مریم، جسے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، اسے پتہ چلا تو اس نے ایک الگ ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس قدر روئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی کہ آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے، نہ ہی شادی سے پہلے آپ نے کوئی ایسی بات کی تھی۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے میرے ساتھ۔ میں نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے تو 2 سال پہلے اس نوکری کے لیے کوشش شروع کی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس طرح شادی کے 10 دن بعد مجھے مل جائے گی۔ یہ سب تو تمہارے نصیب سے مجھے مل رہا ہے۔ دیکھو، میں لبنان جاؤں گا تو ہم دونوں کے ہی نصیب اچھے ہوں گے۔ مریم نے فوراً انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے جس کے لیے آپ سے دور رہنا پڑے۔ اس سے پہلے کہ میں بیوی کی باتوں میں آ کر انکار کرتا، ہمارے جھگڑے کی آواز پر میری ماں کمرے میں چلی آئی، اور جب اسے میری اس نوکری کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ میرے ہاتھ چوم کر کہنے لگی، فاروق، ہرگز بھی انکار نہ کرنا۔ تمہاری یہ نوکری صرف تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہاری بیوی، تمہاری بہنوں اور تمہارے آنے والے بچوں کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگی۔ ابھی شادی کے لیے چھوٹی 3 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، اور پھر سوچو کل کو تمہارے بچے ہوں گے تو اس مہنگائی کے دور میں تم کیسے ان کے خرچے اٹھا پاؤ گے؟ مریم ابھی رخصت ہو کر آئی ہے، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتی۔ جب گھر داری کی ذمہ داری پڑتی ہے تب عورت کو پتہ چلتا ہے کہ پیسے کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ اماں کے آگے مریم بالکل خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس کی برستی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اماں کی باتوں سے اختلاف رکھتی ہے۔ ایک طرف ماں تھی جو چاہتی تھی کہ میں مستقبل کی خوشیوں کی تلاش پر دیس چلا جاؤں، اور دوسری طرف بیوی تھی جو کچھ سمجھ نہ آیا تو میں گھر سے باہر نکل پڑا۔ ایسے ہی میں نے اپنے دوست کے گھر پہنچا تو وہ بہت پریشان بیٹھا تھا۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگا، یار ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اچانک ہی میری نوکری چھوٹ گئی ہے، بتاؤ ایسے حالات میں کیا کروں؟ 2 بچوں کا ساتھ ہے، میں تو بہت پریشان ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جان لے لوں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ فکر ستانے لگی۔ میں نے اسے تسلی تو دی، لیکن مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اب اس ملک میں رہ کر نوکری کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جتنی بھی محنت کر لی جائے، مہنگائی کی اس بڑھتی ہوئی شرح کی وجہ سے خرچہ اٹھانا ناممکن ہو رہا تھا، اور بس اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اور مریم کے بہتر مستقبل کے لیے میں یہ قدم اٹھاؤں۔ میں نے مریم کے رونے دھونے کو، اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں بس پیکنگ کر رہا تھا۔ کمپنی نے میرا ویزا، ٹکٹ سب کچھ ہفتے بھر میں ہی بھیج دیا تھا۔ مریم کی ماں نے بھی اسے بہت سمجھایا تھا کہ میرے لبنان جانے سے اس کے حق میں ہی بہتری آئے گی، لیکن وہ تو بس میرا ساتھ چاہتی تھی۔ بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر ایک ہی بات کہتی تھی، مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ جب میں اس کے آگے ہارنے لگتا تو اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے نکل جاتا۔ میرے لیے بھی اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے جانا مشکل تھا، لیکن یہ ہم دونوں کے لیے بہتر فیصلہ تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جو مجھے بیوی سے جدا ہو کر لبنان کے لیے فلائٹ لینی پڑی۔ بیوی کی حالت نے میرا دل چیر دیا تھا، لیکن میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دے رہا تھا کہ 2-4 دن میں وہ میرے بغیر رہنے کی عادی ہو جائے گی۔
جب اس کی ساری ضروریات اور خواہشات پوری ہوں گی تو وہ سمجھ جائے گی کہ میں نے یہ سب کچھ اس کے لیے تو کیا ہے۔ مجھے جس کمپنی نے بلایا تھا انہوں نے ہی رہنے کے لیے فلیٹ بھی دے دیا تھا، اسی لیے رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کئی گھنٹوں کی فلیٹ کے بعد جب میں یہاں پہنچا، سب سے پہلے میں نے گھر پر ہی فون لگایا تھا۔ بیوی نے مجھ سے بات نہیں کی تھی، وہ سخت ناراض تھی۔ اماں نے مجھے تسلی دی، کہنے لگی فکر نہ کرو، کچھ دن کی بات ہے، میں اسے خود سمجھا لوں گی۔ اماں سے خیر خیریت لی اور مجھے فون رکھنا پڑا۔ بیوی کے اس رویے نے میرے دل کو دکھایا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر ضدی ثابت ہوگی، بجائے ہماری مجبوری کو سمجھ کے میرا ساتھ دینے کہ وہ مزید میرے لیے مشکل کھڑی کر رہی تھی۔ پہلے دن تو میں نے آرام کیا اور دوسرے دن اس کمپنی کو پہنچ گیا جہاں مجھے ہائر کیا گیا تھا۔ میری میڈم ایک لبنانی عورت تھی جن کے ساتھ مجھے کام کرنا تھا۔ ان کی انگلش بہت اچھی تھی تو ہم دونوں انگلش میں ہی ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے میری خیر خیریت بھی پوچھی اور مجھے اپنے ملک خوش آمدید بھی کہا۔ میڈم کے انداز کچھ عجیب تھے، مجھے اپنے سامنے بٹھا کر وہ سر سے پیر تک ایسے دیکھ رہی تھی کہ میں اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گیا تھا۔ ان کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ شاید میں غیر ملکی تھا اسی لیے وہ اچھی طرح میرا جائزہ لے رہی تھی، یا پھر کوئی اور بات تھی، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا۔ خیر، نوکری کا پہلا دن کافی مصروف گزر گیا تھا۔ سارا دن میں میڈم کے ساتھ ساتھ تھا، وہ مجھے کام سمجھا رہی تھی۔ یہاں کام کرنے کا طریقہ پاکستان سے مختلف تھا۔ یہاں ایک ایک منٹ کا حساب رکھا جاتا، کوئی ورکر اپنے کام سے غفلت نہیں برت سکتا تھا۔ اور پھر جب چھٹی کا وقت آیا تو میڈم نے مجھے آفر کی کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر ڈنر پر چلوں۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہوا تو وہ کہنے لگی آپ ہمارے مہمان ہیں، پہلے دن تو ہمارے ساتھ ڈنر بنتا ہے۔ تو وہ میری مالکن تھی، اسی لیے انکار کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت سا بنگلہ تھا، یہاں کی ہر چیز پاکستان سے بہت مختلف اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ میڈم نے ملازمہ کو کہہ کر کھانے کی تیاری شروع کروائی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے سے اچھا ہے میرے کمرے میں چلو۔ یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی، میں غیر عورت کے کمرے میں منہ اٹھا کر چلا جاؤں، کم از کم میری تربیت تو ایسی نہیں تھی اور نہ ہی پاکستان کی تہذیب ایسی تھی۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں ڈرائنگ روم میں ہی ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی میری میڈم اکیلی عورت تھی، گھر پر ایک ملازم اور میڈم کے سوا کوئی نہیں تھا، اسی لیے میں زیادہ احتیاط برت رہا تھا۔ اگر یہ پاکستان ہوتا تو میں ایک اکیلی عورت کے گھر میں کبھی قدم رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میڈم مجھے لباس تبدیل کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ وہ جب واپس لوٹی تو انہوں نے ایک بہت ہی فیشن والا سوٹ پہن رکھا تھا جو مجھے نظر چرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ کہنے لگی کہ اب تم میرے ملازم نہیں ہو، ہم کمپنی سے باہر ہیں، تم یہاں میرے مہمان ہو، سکون سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ وہ میرے بالکل برابر کے بیٹھ گئی تو میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آج سے پہلے میں کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں اس قدر قریب نہیں بیٹھا تھا۔ میڈم مجھ سے میری شادی شدہ زندگی کے حوالے سے بات چیت کرنے لگی اور مریم کے متعلق سوال پوچھنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں میری بیوی میں اتنی کیا دلچسپی ہو گئی، لیکن ان کے سارے سوال جواب ہی میری شادی شدہ زندگی سے جڑے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے بڑی بے باکی سے میرے اور مریم کے ذاتی تعلق کے حوالے سے بھی سوال کر لیا تھا، اور یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ شاید یہاں ایسی باتیں عام ہوں تو لوگ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کرتے جھجک محسوس نہیں کرتے ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایک بہت عجیب بات کہی، کہنے لگی کہ 2 سال سے تمہاری فائل میرے سامنے تھی، لیکن اس وقت تم کنوارے تھے۔ جب مجھے پتا چلا کہ تم شادی شدہ ہو گئے ہو تو اس وقت میں نے تمہیں نوکری کے لیے بلوایا، کیونکہ میں ایک شادی شدہ مرد کو ہی رکھنا چاہتی تھی۔ جو پہلی دفعہ میں نے تمہاری تصویر دیکھی تو تم مجھے بہت پسند آئے تھے، اور پھر جیسے ہی تمہاری شادی ہوئی میں نے تمہیں یہاں نوکری کے لیے بلا لیا۔ میں نے حیرت سے میڈم سے پوچھا میری شادی شدہ ہونے سے اس نوکری کا کیا تعلق ہے؟ میری بات سن کر ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کہنے لگی کہ پاکستانی مرد اگر شادی شدہ ہوں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنس کر کہنے لگی کچھ ہی دنوں میں تمہیں سمجھ آ جائے گا میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں۔ میں نے میڈم کے ساتھ کھانا کھایا، کھانا بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب رخصت کی اجازت لینے لگا تو میڈم کہنے لگی رات بہت ہو گئی ہے، اب تم یہیں رک جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں چونک گیا کہ کیسے وہ مجھے اجنبی کو اپنے گھر پر ٹھہرانے کی بات کر سکتی تھی، جبکہ وہ خود بھی یہاں پر اکیلی رہتی تھی۔ آج ہماری پہلی ہی تو ملاقات تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سے اجازت لی اور اپنے فلیٹ پر چلا آیا۔
میری لبنانی میڈم کم از کم میری سمجھ سے تو باہر تھی۔ ان کی مسکراہٹ اور ان کی باتیں سبھی بہت ہی پر اسرار لگتی تھی، لیکن وہ سب کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا، اس بات کا اندازہ مجھے فی الحال بالکل بھی نہیں ہو سکا تھا۔ مجھے مریم سے بھی بات کرنی تھی۔ میں نے مریم کو فون لگایا لیکن اس نے تو میرا فون ہی نہ اٹھایا۔ تنگ آ کر میں نے اپنی بہن کو فون لگایا اور اسے کہا کہ اپنی بھابھی سے میری بات کرواؤ۔ میرے سخت لہجے پر میری بہن گھبرا گئی اور نہ جانے اس نے مریم سے ایسا کیا کہا کہ مریم مجھ سے بات کرنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس سے شکوہ کر بیٹھا تھا کہ اس نے 2 دن سے مجھ سے بات کیوں نہیں کی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ مریم خوب روئی، کہنے لگی آپ یہاں مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، میرا یہاں کون ہے؟ آپ کے جاتے ہی سارے گھر کے کام بھی میرے سر پر ڈال دیے گئے ہیں۔ شادی کے 10 دن بعد ہی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بے سہارا ہو گئی ہوں۔ کوئی میرا نہیں رہا، آپ بھی نہیں۔ کہیں نہ کہیں میں اس کے شکوے شکایتوں کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے بس پیار سے اسے سمجھاتا رہا اور بہت دیر سمجھانے کا اثر یہ نکلا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن فون رکھنے کے بعد مجھے اس کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ میں ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ میں ایک جوان مرد تھا، میرے اندر بہت سے جذبات تھے، اور پھر شادی کے 10ویں دن ہی بیوی سے دور ہو جانا ایک امتحان نہیں تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پہلا مہینہ کافی اچھا گزرا، میری تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ میں نے گھر پہ جب اتنا سارا پیسہ بچوایا تو میری ماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگی کہ دیکھ فاروق، نوکری چھوڑنے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کی باتوں میں تو لوٹ آئے۔ 2 سال سے پہلے چھٹی لے کر بھی نہ آنا، ان 2 سالوں میں تیری ایک بہن کی شادی تو کروا ہی دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گیا کہ چلو میرے باہر آنے سے کم از کم میری بہنوں کی شادیاں تو نمٹ جائے گی۔ البتہ بیوی کے شکوے شکایت ابھی بھی برقرار تھے، لیکن اب میں ان کی کم ہی پرواہ کیا کرتا تھا۔ جب بھی وہ شکوہ کرتی میں اپنی محبت سے اسے منا لیتا، اور پھر جیسے ہی میری نوکری کا دوسرا مہینہ شروع ہوا، ایک شام چھٹی کے وقت میڈم نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور کہنے لگی تم کیا کام سے فارغ ہوتے ہی اپنے فلیٹ میں جا کر بند ہو جاتے ہو؟ نئے ملک آئے ہو، یہاں گھومنا پھرنا بھی چاہیے تمہیں، پتہ تو چلے کہ ہمارا ملک کیسا ہے۔ میڈم کی بات پر میں نے مسکرا کر کہا کہ مجھے یہاں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، نہ یہاں کی زبان آتی ہے اور نہ اس کے متعلق میں کچھ جانتا ہوں، اسی لیے میں اپنے فلیٹ میں بند ہو کر رہ جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی آج میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنا شہر گھماتی ہوں، تم یہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے۔ ان کے بعد اصرار کرنے پر میں ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ واقعی یہ شہر بہت خوبصورت تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھے مختلف مقامات دکھاتی رہی اور پھر ایک ایسی جگہ لے گئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا ڈانس بار تھا جہاں کھلے عام سب کچھ پیا جا رہا تھا، وہ لڑکیوں کا رقص بھی ہو رہا تھا۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی ایسی جگہ آیا تھا، اسی لیے میرا سانس رک رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں میرے ہاتھ پاؤں بھی کپ کپا رہے تھے۔ 5 منٹ بھی نہ لگے اور مجھے ایسا لگا کہ اگر میں مزید یہاں رکا میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں نے میڈم سے کہا کہ میرے لیے یہاں رکنا مشکل ہے، یہ سب کچھ بہت مختلف ہے، میں اس مزاج کا نہیں ہوں۔ میری بات سن کر میڈم زور سے ہنسی اور کہنے لگی تھوڑی دیر کی بات ہے تو ان رنگینیوں کے عادی ہو جاؤ گے۔ اتنی خوبصورت لڑکیاں رقص کر رہی ہیں، اگر تم غور سے دیکھو تو نظر نہ ہٹا سکو۔ میڈم زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ڈانس فلور پر لے آئی اور میرے ساتھ رقص کرنے لگی۔ میں رقص کیا کر رہا تھا، بس زبردستی جیسے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھما دیتی میں بھی گھوم جاتا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح انہیں انکار کروں اور یہاں سے فرار ہو جاؤں، اور پھر اتنی دیر میں میڈم ایک ڈرنک بھی میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نے نہیں پیتا، تو وہ کہنے لگی کہ شراب نہیں ہے، جوس ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم نہیں پیتے۔ ان کی باتوں میں آ کر میں نے وہ ڈرنک پی لی، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کچھ ہی دیر میں اپنے حواس کو کھو بیٹھا تھا اور ان لڑکیوں کے رقص میں محو ہو گیا تھا، اور جب صبح کے وقت مجھے ہوش آیا تو میں اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں تک کس طرح پہنچا ہوں اور ساری رات کیا کچھ ہوا ہے۔ میرا سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا، منہ ہاتھ دھویا اور پھر مجھے غسل بھی کرنا پڑا کیونکہ رات کے کسی بھی واقعے کے بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میڈم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ میں شراب نہیں پیتا، پھر بھی انہوں نے مجھے جھوٹ بول کر پلائی ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں جانا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتی تھی۔ کافی دیر بعد جب میں خود کو سنبھال پایا تو تیار ہو کر دفتر پہنچ گیا۔ میڈم پہلے سے ہی وہاں موجود تھی، مجھے دیکھ کر ہنسی اور کہنے لگی فاروق، تم تو جوس پی کر بھی اپنے ہوش کھو بیٹھے، اگر صحیح میں تمہیں پلا دیتی تو کیا ہوتا؟ میں نے ناراضگی سے انہیں دیکھا اور کہا کہ آپ نے مجھے جوس نہیں کچھ اور ہی پلایا تھا۔
وہ کہنے لگی جتنی ہلکی میں نے تمہیں دی تھی اسے یہاں جوس ہی کہا جاتا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اسی میں بہک جاؤ گے۔ میں نے شرمندگی سے نظر جھکا لی اور میڈم سے کہا کہ میں آئندہ ایسی کسی جگہ بھی نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی میں تو بس اسی لیے تمہیں لے کر گئی تھی تاکہ تم بیوی کی کمی کو محسوس نہ کرو۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنی بیوی کو بہت یاد کرتے ہو۔ پردیسیوں کے لیے عورت کے بغیر یہاں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے، میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں تمہیں ایک آفر دیتی ہوں، 24 گھنٹے دیتی ہوں۔ 24 گھنٹوں میں میری آفر کو قبول کر لو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی، نہیں تو تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ کون سی آفر؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہی انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بہت زبردست آفر ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ یہ بات تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ تم 2 سال تک بغیر اپنی بیوی کے یہاں گزارا نہیں کر سکتے، اس لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم مجھ سے شادی کر لو اور ہم دونوں یہاں اچھی زندگی گزاریں گے۔ تم اپنی بیوی کو پیسے بھجواتے رہنا، وہ بھی خوش رہے گی۔ میڈم کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میڈم؟ آپ جانتی ہیں میں شادی شدہ ہوں، 10 دن کی دلہن کو چھوڑ کر یہاں آیا، کیسے اسے دھوکہ دے سکتا ہوں اور پھر آپ سے شادی؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، اچھی طرح سے سوچ لو ورنہ تمہاری رات والی ساری ویڈیوز میرے پاس ہیں، کس طرح تم نشے میں بہہ کر ان عورتوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہے تھے۔ میں ساری ویڈیوز تمہاری بیوی کو بھجوا دوں گی اور پھر تم اس کو جواب دیتے رہنا۔ تمہاری شادی شدہ زندگی پوری طرح ختم ہو جائے گی اور میں تمہیں جب یہاں سے نکال کر واپس تمہارے ملک بھیجوں گی تو تمہیں وہاں نوکری بھی نہیں ملے گی، تم ہر طرف سے نقصان اٹھاؤ گے، اس سے اچھا یہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میڈم کھلم کھلا مجھے بلیک میل کر رہی تھی اور میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لبنانی عورتیں اس قدر چالاک ہوں گی، لیکن میڈم مجھ سے ہی شادی کیوں کرنا چاہتی تھی؟ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک مرد تھا اور انہیں تو کوئی اور بھی مل سکتا تھا۔ وہ جوان بھی تھی اور پیسے والی بھی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے شادی ہی کی خواہش مند تھی۔ میں بنا کوئی جواب دیے ان کے آفس سے باہر نکل آیا۔ یہاں 1-2 اور بھی پاکستانی مرد تھے، مجھے دیکھ کر ان میں سے ایک پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے فاروق بھائی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جب کچھ سمجھ نہیں آیا اور پردیس میں اپنے دیش کا بندہ ملا تو میں اس کے سامنے اپنے دل کی ساری بات سنا بیٹھا۔ میری بات سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا مالکن ایسی ہی ہے، اسے پاکستانی شادی شدہ مردوں میں بہت دلچسپی ہے، آپ اس کے کوئی پہلے شوہر تھوڑی ہوں گے، وہ یہاں سے بہت سے پاکستانی مردوں سے شادی کر چکی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے، یہ کیسی عورت تھی جو پہلے بھی کئی شادی کر چکی تھی؟ پھر اس پاکستانی شخص نے مجھے شروع سے آخر تک ساری کہانی سنائی۔ دراصل مالکن نے پہلی شادی سچ مچ میں محبت کی تھی اور وہ ایک پاکستانی شخص تھا۔ اس کی خاطر مالکن نے کیا کچھ نہ کیا تھا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس شخص نے مالکن سے بہت ساری دولت سمیٹی اور پھر یہ کہہ کر واپس پاکستان روانہ ہو گیا کہ وہاں پر اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا تھا۔ یہ بات مالکن کے دل میں ایسی چبھی کہ انہوں نے اس آدمی کی حرکت کا بدلہ ہر پاکستانی شخص سے لینا شروع کر دیا۔ مالکن بہت دیکھ سمجھ کر ایسے پاکستانی شادی شدہ نوجوانوں کو نوکری پر رکھتی اور جوان ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہوتے اور پھر ان کی کوئی نہ کوئی حرکت اپنے پاس محفوظ کر کے انہیں شادی کے لیے مجبور کرتی اور پھر شادی کے کچھ عرصے بعد خود ہی چھوڑ دیتی۔ آپ بھی بے فکر ہوں، اس سے شادی کر لے، کچھ دنوں کی بات وہ خود آپ سے الگ ہو جائے گی، ورنہ دوسری صورت میں آپ نوکری سے بھی جائیں گے اور بیوی سے بھی، کیونکہ مالکن سچ مچ میں سارے ثبوت آپ کی بیوی کو پہنچا دے گی۔ جمشید کی بات سن کر میری مزید جان نکل گئی تھی، میں بہت زیادہ مشکل میں پڑ گیا۔ میرا اپنی میڈم سے شادی کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، میں مریم کو دھوکہ تو نہیں دینا چاہتا تھا اور اس رات بھی جو کچھ ہوا وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو پوری طرح نشے میں تھا اور میڈم نے پتہ نہیں مجھے ایسا کیا کچھ کروایا تھا جس کی دھمکی وہ مجھے اب دے رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری سانس رکنے لگ گئی تھی، یہ 24 گھنٹے میرے لیے زندگی اور موت جیسے ہو گئے تھے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی مالکن کے پاس گیا، اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور ان سے درخواست کی کہ میں ان سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا، لیکن مالکن کی بات اپنی جگہ قائم تھی۔ وہ کہنے لگی کہ شادی تو تمہیں کرنی ہوگی ورنہ میں تمہیں نوکری ختم کر دوں گی اور تمہیں واپس بھیج دوں گی، لیکن ساتھ ہی تمہاری ذلت کا سامان بھی کروں گی، تم ساری زندگی اپنی بیوی کو صفائیاں پیش کرتے رہ جاؤ گے، وہ تم پر یقین نہیں کر پائے گی۔ میڈم کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میں ان کے کمرے سے نکل آیا تھا، 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے ہی میں نے خاموشی سے اپنا ٹکٹ بک کروا لیا، اپنا سامان سمیٹ اور واپس پاکستان کی فلائٹ لے لی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا جس سے میں اپنے گھر والوں کی نظروں میں گر جاتا۔
مریم پہلے ہی میرے جانے سے خوش نہیں تھی۔ اگر اسے میری دوسری شادی کا علم ہو جاتا تو وہ شاید پوری طرح ٹوٹ جاتی۔ میں گھر پہنچا تو میرے گھر والے مجھے دروازے پر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس طرح گھر آ گیا۔ اماں نے مجھ سے نہ جانے کتنے سوالات پوچھ لیے تھے، میرے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں کمرے میں گیا تو مریم کی نظر مجھ پر پڑی اور اس کی چیخ نکل گئی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگا۔ وہ تو بہت ہی کمزور ہو چکی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کھانا پینا چھوڑ دیا ہو۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ جس کی خاطر میں پردیس گیا تھا وہی پوری طرح مٹی ہو رہی تھی۔ میرے اس طرح رونے پر وہ بیچاری گھبرا گئی تھی۔ میں نے اسے یہ کہہ دیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے لوٹ آیا۔ میری ماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا، لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ میں کس قدر مجبوری میں واپس لوٹا تھا۔ کچھ دنوں میں مجھے یہاں پر بھی نوکری مل گئی تھی، بہت اچھی نہ سہی لیکن بری بھی نہیں تھی۔ ہمارے گھر کا گزارا ممکن تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ میں نے مریم کو ساری حقیقت بھی بتا دی کہ میں کیوں لوٹ کر آیا ہوں۔ یہ سن کر اس کی بھی جان نکل گئی تھی کہ وہاں کی عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ وہ میری شکر گزار تھی کہ میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا، دوسری شادی نہیں کی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم مردوں کے لیے پیسہ کمانا کتنا مشکل کام ہے۔ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر پردیس جاتے ہیں اور وہاں پر ایسے بہت سے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ میری لبنانی میڈم بھی ایسی ہی تھی۔ مجھ سے شادی کی خاطر انہوں نے نہ جانے اس رات مجھ سے کیا کروایا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ شاید وہ میرے اندر کے جذبات کو جگا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی، مجھے اس بات کا احساس دلانا چاہتی تھی کہ میں تنہا ہوں اور مجھے شادی کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا اور لوٹ آیا تھا۔ میں اپنی سب ماں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کے مردوں کا خیال رکھیں، ان کی پریشانی اور ذمہ داریوں کا احساس کریں، کیونکہ گھر میں رہنے والی چار دیواری کا تحفظ پانے والی عورت اس بات کو نہیں جانتی کہ ہم مرد انہیں یہ تحفظ اور خوشیاں دینے کے لیے گھر سے باہر کی دھوپ میں کس طرح اپنے آپ کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ زندگی اور خوشیوں پر ہمارا بھی حق ہے، لیکن ہم اپنے گھر والوں کی خاطر اپنے حقوق کو بلا کر بس فرائض کو نبھانے کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ ہم جیسے مردوں کے حق میں ہر ماں بہنیں بیٹی کو دعا کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہے تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگی تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ شکریہ۔